السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ آج ہمارا درس جو ہے یہ گناہوں کی زندگی ذلت کا راستہ ہے۔ آج اس کا 7واں حصہ ہے۔ آج درس کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ انسان کو گناہوں کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ گناہگار انسان ضمیر کی جب بات سننا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ذلت اور رسوائی کو پسند کر لیتا ہے، اور حقیر مقاصد، محدود سوچ اور انتہائی ذلت آمیز کردار پر وہ کھانے اور مکنے اور جو ہے اسی زندگی کو پسند کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہو چکا کہ جس انسان نے اپنا تزکیہ کر لیا، وقد خواب من دساہا، اور ناکام ہے وہ انسان جس انسان نے دساہا اس ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ افلح، فا لام ہا فلح جو ہے یہ مطلب اسی سے کسان کا فلاح اسی سے ہے، یعنی اس کو کسان کہتے ہیں۔ تو قد افلح کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی۔ کیا مطلب کامیابی؟ جس طرح قرآن مجید اولئک هم المفلحون، کیا مطلب قد افلح؟ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کامیاب ہے انسان۔ کیسے افلح؟ یعنی جو کام ایک کسان کا ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر مثلا وہ ہل چلاتا ہے، اور ہل چلانے کے بعد پھر جو ہے وہ بیج جو ہے وہ ڈالتا ہے، اور جب وہ بیج ڈال دیتا ہے پھر اس کو چھوڑ نہیں دیتا ہے، پھر اس کی جو ہے حفاظت کرتا ہے گرمی سے، سردی سے، خوراک کی، پانی کی، جی دوسری جھاڑیوں کی جو خود رو جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے، ہر ایک قسم کی حفاظت کرتا ہے۔ تو افلح، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کامیاب ہو چکا وہ انسان، من زکاہا، یعنی جس انسان اور جس مسلمان نے یہ سوچنا شروع کر دیا، جس مسلمان انسان نے اپنی سوچوں کے اندر حل چلایا، یعنی خیر اور شر کو اس نے علیحدہ کیا، علیحدہ کرنا شروع کر دیا لغوی اعتبار سے، تو اس نے وہ خیر اور شر کو علیحدہ کر دیا، بھی شر کی طرف نہیں جانا، خیر کی طرف جانا ہے۔ قد افلح من زکاہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا۔ مثال کے طور پر ایک مالی ہے، مالی جب پودا لگاتا ہے تو پھر اس پودے کو وہ مالی چھوڑ نہیں دیتا ہے، اور پودا لگانے کے بعد اس کی جو خود رو پودے ہوتے ہیں، وہ جو جھاڑیاں ہوتی ہیں جو اس پودے کو نقصان پہنچانے کے لیے خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، یا پھر آپ ایسا سمجھیں کہ وہ اس کے ارد گرد کی جو ماحول ہے اس کو صاف کرنا، اس کو خوراک دینا، اس کو پانی دینا، اور صبح شام اور دن اور رات اس کی حفاظت کرنا، یعنی ہر قسم کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے وہ مالی۔ پھر جب تک وہ پودا جو ہے وہ ایک درخت نہیں بن جاتا، یا پھر آپ ایسے سمجھیں کہ موسم کی سختیوں کو جھیلنے کے قابل بن جاتا ہے، تو تب جا کر وہ مالی اس پودے کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب یہ پودا جو ہے گرنے نہیں لگا، اب یہ ہر قسم کی سختی کو خود بخود برداشت کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی ہے کہ جب تزکیہ کا مطلب یہ کہ وہ اپنے ہر اچھے اور برے کے اندر تمیز کرتا ہے، وہ خیر اور شر میں تمیز کرتا ہے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرتا ہے، دن اور رات میں، یہ سارا سسٹم اور نظام جو ہے وہ اپنی تطہیر موت تک جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، اپنی سوچ کی، اپنے عمل کی، اپنے کردار کی، اپنے معاملات کی، اپنے عزیز اقربا اور تعلقات کے ہر ایک قسم کی جو ہے، اپنے علم کی، تعلم کی ہر قسم کی وہ تطہیر کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ غلط میرے ساتھ کیا اٹیچ ہو چکا،
اور کتنا اس کو دور کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں من زکاہا جس نے تزکیہ کیا۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان کلمہ پڑھیں اور پھر ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو پھر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے سب کو جو ہے وہ جنت جو ہے وہ مل گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں، جس مسلمان نے کلمہ پڑھا صدق کے دل سے جنت ملنی، لیکن پاک ہونے کے بعد گناہوں سے، یعنی ایک مسلمان کو قبر تک جو ہے وہ اپنی تطہیر کرنی ہے، اپنے زندگی کی صبح شام دن رات اور اپنے ہر ایک زندگی کے معاملے کے اندر دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ کوئی چیزیں اٹیچڈ نہیں ہو گئی غلط، میری سوچ میں، میرے جذبات میں، میری فکر میں، میرے عمل میں، کردار میں، معاملات میں، تعلقات کے اندر، تعلم کے اندر، یہ ساری چیزیں تطہیر کرتا ہے۔ ہر خود رو جو سوچیں اور جذبات پیدا ہو جاتے ہیں غلط قسم کے ان کو ہٹاتا۔ قد افلح من زکا وقد خواب من دساہا، اور دسا جو اصل میں کہتے ہیں، جس طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یدسہ فی التراب۔ دسا یا دسو جو ہے یہ مطلب کسی چیز کو، یعنی آپ مٹی کا گڑھا کھودتے ہیں اور گڑھا کھودنے کے بعد کوئی چیز آپ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، گڑھے کے اندر، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دسا یا دسو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خواب من دساہا، جس انسان مسلمان نے مٹی کے اندر ضمیر کو دبا دیا وہ نقصان ہے، وہ خسارے میں ہے۔ مطلب کیا مطلب مٹی کے اندر دبا دیا؟ یعنی جو انسان، جو مسلمان گناہ کرتے 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 گناہوں سے مغلوب ہو گیا اور ایسی طرز زندگی جو ہے جو گمراہ کن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹی ہوئی ہے، جو خیر کے راستے سے بالکل الگ تھلگ زندگی ہے، اور قد خواب من دسا، اس نے اپنے ضمیر کو جو ہے مٹی میں گناہوں سے مغلوب کر لیا۔ اب ضمیر کی آواز آتی نہیں ہے، جس طرح آپ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول گناہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے کے اندر، دل کے اندر کھٹکے، جو کھٹکا پیدا ہوتا ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم جو ہے انسان کے اندر لگایا ہوا ہے کہ کچوکے لگاتا ہے انسان کو، غلط کر رہا ہے۔ یہ جو کچوکے لگانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بتا دے کہ غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے۔ اب اسی چیز کو انسان جو دبا دے یا گناہوں سے مغلوب کر لے اور پھر صرف اور صرف اپنے نفس کی اور یعنی شیطان کے راستے کے اوپر جو ہے وہ چل پڑے، اس کا مطلب ہے وہ اس نے اپنے ضمیر کو مار دیا۔ اور ایسا انسان جس کا ضمیر مغلوب ہو گناہوں سے، وہ زندگی میں دنیا کے اوپر وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے، کیونکہ اچھائی اور برائی کی جو تمیز ہے وہ ضمیر کے ذریعے ہے، اور ضمیر بتلاتا ہے کہ اچھا یا برا، خیر یا شر، جھوٹ یا سچ، اندھیرا یا اجالا۔ لیکن جس بندے نے مٹی میں دبا دیا، اب مٹی سے اس کا مطلب جو بندہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ ایسے ہے جو ضمیر کے اوپر جب، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو چیز مٹی کے نیچے جاتی ہے مٹی کا اس کا حشر کرتی ہے، کھا جاتی ہے۔ حدید کو، لوہے کو آپ ڈالیں تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ضمیر کو جب گناہوں کے نیچے دبا دیا جاتا ہے تو پھر وہ ابھرتا نہیں، اس کی آواز نہیں آتی، پھر انسان گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نقصان جو ہے وہ یہ ہے گناہوں کا کہ ایسا انسان اس کی جو یعنی گناہوں کی وجہ سے ضمیر دب گیا، پھر اس کی سوچ محدود ہے، پھر وہ اپنے یعنی گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے علاقے، اس کی سوچ جاتے نہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ذلت اور رسوائی کو پسند کر لیتا ہے اور اسی پر قانے اور مکنے، اور اسی کے اوپر وہ بھروسہ اعتماد، اسی پر مطمئن ہے کہ میری زندگی یہی ہے۔ پھر ایسا انسان جو ہے وہ بڑے بڑے یعنی سوچیں، بڑے مقاصد، اور پھر اللہ کے راستے میں قربان ہونا، اور پھر یعنی ایک بڑی یعنی سوچ کہ ہم مسلمان جو تھے وہ دنیا کے حکمران، اور ہم نے ایسا کہ ہم والی بات جو ہے وہ بالکل چلی جاتی۔ جب ضمیر ایسا ہے قد خواب من دساہا، جب دبا دیا تو پھر جو ہے اس کو دو لقمے اگر دے دیے جائیں تو بس جو کام کرا لو، 2 روپے دے دیے جائیں جو کام کرا لو، اور پھر یعنی دنیا مفاد پرستی کے اندر جو ہے وہ انسان ایسا دھنستا چلا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ سمجھتا ہے یہ زندگی ہے۔ لیکن جس کا ضمیر زندہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، غربت ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں،
پہننے کو بھی کچھ نہیں، لیکن اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو ایسے انسان کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ جھکایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچ دے، یا پھر ایسا ہے کہ من خواب من دساہا، جس نے مٹی کے اندر دبا دیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا، ضمیر کی آواز نہیں سنتا ہے، پھر اس کی سوچ بھی محدود، عقل بھی محدود، اور اس کی فکر، اس کا عمل، اس کی یعنی زندگی کے جو سوچیں، جو مستقبل کی سوچیں اور اس کے فیصلے، اور یعنی بالکل محدود سی زندگی بن جاتی ہے، اور وہ مطمئن ہے 10 روپے پہ، 8 روپے پہ، اور وہ کبھی بھی وہ بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتا ہے۔ امت کی سطح پہ، یا پھر ہم مسلمان تھے اور ہم ایسے، اور ہم ایک جو اس مسلمان ہونے کا جو فخر ہے وہ اس کے دل دماغ میں ممکن ہی نہیں آ سکے، ممکن ہی، مستحیل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ضمیر کو گناہوں سے مغلوب کر لیا، اور یہ جو نقصان ہے انتہائی کبھی ترین، سنگین ترین نقصان ہے، کیونکہ جس جسم کو، جس زبان کو، جس زندگی کو، جس انسان اور مسلمان کو گناہوں کی لت پڑ جائے اور ضمیر کی آواز نہ سنے، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ذلت اور رسوائی والے راستوں پہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ میں یہون یس بلیل حوان والے و مال جرہن بے میت علامو، کہ آپ میت کو اگر، جو ایک دفعہ کوئی انسان ذلت کو پسند کر لے تو ذلت اور رسوائی اس پر آسان ہو جاتی ہے، تدریجاً رسوائی کے، ذلت کے راستوں پہ چڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے۔ وَمَالِ جُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِلَامُ، کیونکہ آپ مردے کو اگر زخم لگاتے ہیں تو مردے کو تو کچھ پتہ نہیں، مردے کو جو چوٹ آپ لگائیں، جو زخم دیں، جو تکلیف پہنچا، اس کو کوئی احساس نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے اس کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انسان کے اندر اگر ضمیر چلا جائے، دبا دیا جائے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی مٹی کے اندر دبا دیا جائے، وَمَالِ جُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِلَامُ، پھر جو ہے وہ ذلت اور رسوائی اور کچھ بھی ہوتا چلا جائے، اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اس کو کہا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہو، کوئی تکلیف نہیں، یعنی وہ ذلت اور رسوائی کے کسی بھی حد کو پہنچ سکتا، اسفل السافلین بن سکتا ہے۔ یہی چیز ہے، یعنی ضمیر ختم، بندہ ختم، زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اپنے دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔